حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران صفا پہاڑی پر کھڑے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ خود اپنے آپ سے خطاب کر کے، اے میری زبان، جو بات زبان سے نکالو خیر کی نکالو، تغنم، تو تمہیں غنیمت حاصل ہوگی، یعنی بڑا ثواب حاصل ہوگا۔ واسکت عن شر تسلم، اور بری بات سے خاموش رہو تاکہ تم سلامتی حاصل کرو، من قبل ان تندم۔ تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا کوئی آپ نے سنی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کی عیوب کو چھپائے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ اب وہی عرض کر رہا تھا کہ لاڈلے صحابی اور ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، آپ کا دیدار کرنا، آپ کی صحبت اٹھانا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں خود کہ رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور وعد نفسک فی الموت، اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بس میں قبر میں جانے والا ہوں، یہ سمجھو، ہر وقت یہ سمجھو، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ اگر فرض کرو ہمیں پتہ چل جائے کہ آج شام کو ہمارا انتقال ہونے والا ہے، کیا کریں گے؟ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے کہ جو بدتر سے بدتر گناہ گار ہوتا ہے اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میں اب جانے والا ہوں دنیا سے، تو وہ ساری باتیں چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا، عبادت سے مصروف رہے گا۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ جیسے تم قبر میں جانے والے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں بتاؤں، حضور فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں ان پر سب سے زیادہ عمل کس طرح ہوگا، تو آپ نے پھر اپنے زبان کی طرف اشارہ کرنا، اس کو قابو میں رکھیں، اس سے جو بات نکلے وہ خیر کی بات ہو، کوئی شر کی بات اس سے نہ نکلے۔ اور حضرت سلمان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں سب سے آسان عبادت نہ بتاؤں؟ ایسی عبادت سب سے آسان ہے، وہ کیا ہے؟ خاموش رہنا اور حسن اخلاق، یہ عبادت ہے، خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اور حسن اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دل شکنی نہ ہو، اس طرح رہنا کہ حسن اخلاق کے ساتھ، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آسان بھی ہے اور انسان کو جلدی سے جنت میں پہنچانے والی ہے۔ اب یہ میں نے جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اب یہ آدھی ہوئی جو حضرت امام غزالی نے نقل کی ہے، لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زبان کو قابو میں رکھنے کی کتنی اہمیت بیان فرمائی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کی زبان درست ہو، اور زبان کے اندر صرف زبان جو ہے اسی کو اگر
ذرا آگے بڑھا دو تو قلم بھی اسی میں داخل ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ تو ہوا میں اڑ جاتی ہے، لیکن قلم سے جو کچھ لکھا تو وہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ تحریر باقی ہے، اور اس سے خدا نہ کرے کسی کی دل شکنی ہوگی تو جس کی ہوگی ہوتی رہے گی، اتنے ہی گناہ انسان کے نام اعمال میں لکھے جاتے رہیں گے۔ آج کل بڑا ذوق ہے لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا، یہ بھی زبان ہی کے حکم میں ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہو یہ جب تک لکھا رہے گا اور جتنے لوگ پڑھیں گے، اگر اچھی بات ہے تو اس کے ثواب ملتا رہے گا، اگر بری بات ہے تو اس کا گناہ ملتا رہے گا، جب تک وہ لکھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں، زبان کو قابو میں کریں، قلم کو قابو میں کریں، اپنے اظہار اور بیانات کو قابو میں رکھیں، اور یہ سوچیں، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ آپ نے فرمایا تھا، مجھ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے لکھو تو یہ سوچ کر لکھو کہ مجھے کسی عدالت میں جا کر اس کو ثابت کرنا ہے۔ اگر ثابت کر سکتے ہو تو لکھو اور بولو، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو اس سے خاموش اختیار کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا ہی میں تمہیں پکڑ لیا جائے اور عدالت میں طلب کر لیا جائے، اور یہاں اگر طلب نہ کیا گیا تو آخرت کی عدالت میں تو ہر حال میں جانا ہی جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے صاف صاف پوچھا کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اس پر بھی گرفت ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم میں گرانے والی چیز اس کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے زبان اور قلم کو اور اظہار و بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی برائی سے 20 برائیاں لکھی ہیں امام غزالی نے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کر کے بیان کروں کہ اس میں امام غزالی نے کیا فرمایا اور کس چیز کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں، تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس بلا میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور ہمارا انجام بخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دے، اپنی محبت کو سب محبتوں پر غالب فرما دے۔ یا اللہ، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں، یا اللہ ان کو بہتر رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا